جملہ سامعین آواز کو سماعت کر رہی خبرین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گلرخا شہزادہ گلمو قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد، ہماری حقانیت کے دونوں ہی شاہد ہیں، محی الدین جیلانی معین الدین اجمیری، قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم، رمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، ظاہر و باطن میں ہم کو طیب و طاہر بنا، ظاہر و باطن میں مجھ کو طیب و طاہر بنا، حضرت آل رسول باصفا کے واسطے۔ آئیے حضرات، انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم اور آپ آقائے نامدار مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، یتیموں کے والی، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، محسن انسانیت، پیغمبر اسلام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، کثیر تعداد میں علماء، حفاظ، قراء، ائمہ تشریف فرما ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی بات ختم کروں۔ ویسے تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ایسی محفلیں جہاں منعقد ہوں، بالخصوص 10واں، 20واں، 40واں، کثرت چاہے کتنی ہی علماء کی، کسی ایک عالم کی نصیحت بھری تقریر کرا دینی چاہیے، جس سے کم ایسے موقعوں پر تو ہی ہمیں کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع مل جائے۔ یہ محبی حافظ فہیم صاحب کے والد کے چہلم کے موقع پر اس محفل کا انعقاد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جوار رحمت میں جگہ فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حجت اللہ فی الارضین، معجزۃ من معجزات رسول اللہ
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ یوں فرماتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے نصیحت اور تقریر نہیں ہو سکتی کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے بے بس لاچار و مجبور ہے، اب عزیزان ملت اسلامیہ آخری گھر تک، آخری منزل تک پہنچانے کے لیے اب دوسرے لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ذہن و فکر میں بسا لیجئے، جب ہم اور آپ اپنے ذہن و فکر میں یہ بات رقم کر لیں، بسا لیں کہ جب ہم اس دنیا میں رہیں اور چند لمحات میں ہمارے جسم سے ہماری روح الگ ہو جائے، دنیا کی تمام دولتیں، یہ مکان، یہ خزانے کھیت ہو جاتے ہیں، پھر اگر کوئی کام آنے والا ہوتا ہے تو محمد رسول اللہ کے امتی ہوتے ہیں، ہماری آخری منزل تک ہمارے گھر چھوڑ کے آتے ہیں۔ اگر یہ ہم سوچ لیں تو ہماری انانیت کا جنازہ نکل جائے گا۔ جو ہم اپنے ذہن و فکر میں ایک دوسرے کے لیے بغض و حسد لیے بیٹھے ہوتے ہیں، سب نکل جائے گا جب ہم اپنی اصلیت کو پہچانیں گے۔ حضرات، اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر اللہ کو کوئی مذہب پسند ہے تو وہ مذہب اسلام پسند ہے۔ ادیان باطلہ کے درمیان بے شمار ادیان ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، مگر ان تمام مذاہب میں اگر کوئی مذہب ایسا ہے جو اللہ کو پسند ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جو مذہب اللہ کو پسند ہو، اللہ کو پیارا ہو، اللہ کو محبوب ہو، کیا اس مذہب کے ماننے والے لوگ اللہ کو پیارے نہیں ہوں گے؟ اس مذہب کے ماننے والے کیا اللہ کو پیارے نہیں ہوں گے؟ یقینی طور پر ہوں گے اللہ کو پیارے، مگر عزیزان ملت اسلامیہ جب ہم اس مذہب کو مانیں گے اور پریکٹیکل کر کے اپنی زندگی میں دکھا بھی دیں گے، مگر دور حاضر کے حالات، صرف نام کے ہم مسلمان، باقی زندگی گزارنے کے طرز عمل ہمارے یہود و نصارہ جیسے، صرف رسمی طور پر یہ محفلیں منعقد اب ہو جاتی ہیں۔ اللہ خیر فرمائے، وہ زمانہ آنے سے پہلے ہی اللہ ہمیں یہاں سے اٹھا لے جب یہ محفلیں بھی رسمی طور پر جو منعقد ہوتی ہیں وہ اٹھ جانے لگے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، اب تو لوگ اپنے باپ کے مرنے کے بعد یہ چہلم کی فاتحہ منعقد کر لیتے ہیں۔ آنے والا زمانہ کتنا بھیانک ہوگا، لوگ کریں گے بھی یا نہیں کریں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ، آنے والی پیڑھی مذہب و ملت سے دور ہے، مسلک و مشرب سے دور ہے، اپنی حقیقت سے دور ہے، اپنی اصل سے دور ہے، اپنی بنیاد سے دور ہے اور اپنی اصل حقیقت سے دور ہے۔ آج 40 کے بعد کون ہے ایسا جو اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہے؟ بتائیں مجھے آپ، کتنے لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر؟ اکثر ایسے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں جن کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ بتائیے کون اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہے؟ وہ ہمارے اسلاف کے طریقے تھے، وہ بزرگوں کے طریقے تھے۔ جب تک اپنی ماں کی قبر پہ نہیں چلے جاتے، اپنے باپ کی قبر پہ نہیں جاتے، جب تو کوئی سفر نہ کرتے۔ میں نے اپنی زندگی میں ابھی چند لمحات، چند دن پہلے ہی ایک معاملہ ایسا دیکھا۔ حضور سیدنا سرکار میر عبدالواحد گیلانی کے شہزادے سیدنا میر سید سہیل میاں صاحب قبلہ، ان کی والدہ کا ابھی کچھ سال پہلے انتقال ہوا، وصال ہوا، قبر شریف باہر بنی۔ ایک سفر پہ جانا تھا، جلسے میں، تقریب میں، پروگرام میں۔ سہیل میاں اپنے والدہ کے قبر پہ پہلے فاتحہ پڑھے، اس کے بعد نکلے۔
جب گاڑی میں بیٹھ کے بات آئی تو انہوں نے کہا میرا طرز عمل ہے، جب میری والدہ حیات تھی تو ان کا دست شفقت سر پہ رکھوا کے جاتا تھا، اور آپ جب وصال کر گئی ہیں ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے جاتا ہوں۔ جب یہ ہمارا طرز عمل تھا تو زمانہ ہمارے قدموں کے نیچے تھا۔ جس دن سے ہم نے اپنے والدین کی، اپنے بزرگوں کی عزت و اطاعت و فرمانبرداری چھوڑ دی ہے، اس دن سے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہے۔ اگر آپ سے کسی سے آخری باتیں اگر کوئی پوچھ لے، ہم مسلمان ہیں سب، کسی غیر مسلم سے میرا آپ کا سابقہ ہو جائے اور وہ پوچھ لے آپ کا بیس کیا ہے، آپ کی بنیاد کیا ہے، آپ کی حقیقت کیا ہے، اصلیت کیا ہے، کتنے لوگ بتا پائیں گے؟ کوئی ہے ایسا؟ ہے کوئی ایسا؟ میرے بھائی اس ٹائم یہ کہو گے قاری فہیم صاحب سے فون کر کے پوچھوں گا پھر بتاؤں گا، مولانا صاحب سے فون کر کے پوچھوں گا پھر بتاؤں گا، مسجد کے امام سے پوچھوں گا پھر بتاؤں گا۔ کیوں آخر آپ محتاج ہیں ان کے؟ کیوں محتاج ہیں آپ؟ مذہب اسلام تو سب کے لیے ہے اور علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ صرف اس سے کام نہیں چلے گا کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول نے فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر میں جانے تک، اگرچہ چین بھی جانا پڑے مگر تعلیم حاصل کرو، علم دین مصطفیٰ حاصل کرو۔ علم دین کا سیکھنا تمہارے اوپر فرض ہے جس سے تمہاری ضرورت حل ہو جائے۔ مگر ہم ہر چیز میں امام صاحب کے محتاج ہیں۔ باپ کا انتقال ہو جائے، نہلانے کے لیے، غسل دینے کے لیے، کفن دینے کے لیے، قبر میں اتارنے کے لیے ہر جگہ ہم مولانا صاحب کے محتاج ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان سب چیزوں کی ذمہ داری امام کی نہیں ہوتی ہے، یہ امام کی محبت ہے۔ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد جنازے میں شریک ہو جائے، نماز جنازہ پڑھا دے، یہ تو اس بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ جس بیٹے کے حصے میں باپ کا مال و دولت آیا ہے وہ بیٹا اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھائے۔ کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، اب تو 10واں 20واں 40واں بھی نہیں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 10واں 20واں 40واں نہیں ہوتا، اس سے بٹوارے کی لڑائی ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی ایک بات بتاؤ، باپ کے مرنے کے بعد بات صحیح ہے، شرعی مسئلہ ہے کہ اس کے بیٹوں کی وراثت اس کو دی جائے گی، مگر ایک بات بتائیے مجھے، باپ کے مرنے کے بعد مکان بیٹا لے گا، دکان بیٹا لے گا، کھیت کھلیان بیٹا لے گا، بینک بیلنس جو ہے بیٹا لے گا، اور اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے مسجد کا امام جائے گا، اس کو جنت دلانے کے لیے دعا مسجد کا امام کرے گا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی کوئی یہ کہتا ہے اے مسجد کے امام صاحب تم نے میرے باپ کی قبر پہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، میری باپ کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے، ایسا کرو 5 دکانوں میں ایک دکان تم بھی لے لو۔ نہیں ایسا کر سکتے ہو، تم کیوں نہیں کر سکتے ہو ایسا؟ جب تمام زندگی کے معاملات تم رکھنا چاہتے ہو تو اپنے باپ کی مغفرت کی دعا بھی تمہیں کرنی چاہیے۔ یہ تمہارے اوپر حق ہے۔ والدین زمین پر رہیں تب بھی ان کا حق ہے، اور زمین میں چلے جائیں تب بھی تمہارے اوپر ان کا حق ہے۔ تو حضرات، یہ میں آئینہ دکھانے کی باتیں اس لیے میں نے کر دی کہ آپ کچھ تو سوچئے، آنے والی پیڑھی کو دے کے جا کیا رہے ہیں آپ؟ کم سے کم ضروریات دین سکھا دیجئے۔ دنیا کی تعلیم کا میں مخالف نہیں ہوں، الحمدللہ رب العالمین، آپ بڑی اعلیٰ تعلیم اس لیے ضرورت ہے ہماری، میں خود الحمدللہ ریسرچ اسکالر ہوں، میں اس کا مخالف نہیں، مگر میرے بھائی صحیح معنی میں اپنے بیٹے کو سچا پکا مسلمان بنا لو، اپنی بیٹیوں کو دین سکھا دو، ورنہ وہ بھیانک زمانہ ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے ہے، جب ہمارے گھر کی جوان بیٹیاں، جوان بچیاں خیروں کے ساتھ جا کر کے مذہب اسلام چھوڑنے کو تیار ہیں۔ تم کون سی دنیا کے جو ہے گم ہو گئے ہو؟ بتائیے، یہ سب کڑوی باتیں نہیں ہیں حضرات۔ اس لیے مذہب اسلام سیکھنے کی کوشش کریے۔ مسجد کے امام صاحب کو صرف فاتحہ تک محدود مت رکھیے، بلکہ مسجد میں جا کے امام صاحب سے محبت کے ساتھ ہاتھ باندھ کے عرض کریے کہ امام صاحب یقیناً آپ سر کے تاج ہیں، مگر ہمیں ضروریات دین سکھا دیجئے، کم سے کم ہمیں اتنا تو بنا دیجئے، اتنا ہمیں سکھا دیجئے، اگر آپ کہیں باہر چلے جائیں تو ہم اپنے باپ کی فاتحہ خود پڑھ لیں۔ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اور اپنی بیٹی کو بنیادی تعلیم، دینی تعلیم ضرور سکھائیے۔
خوشی ہے اللہ تعالیٰ ان کے والد کی مغفرت فرمائے. یہ خود بھی اپنے والدین کے لیے ذریعہ نجات ہیں. تو جب کوئی عالم باعمل چھوڑ کے جاتا ہے اپنی اولاد میں، باعمل حافظ قاری چھوڑ کے جاتا ہے، تو وہ صدقہ جاریہ کر کے جاتا ہے. اس لیے جب تک وہ عالم حافظ قاری قرآن کی تلاوت پڑھے گا، علم سکھائے گا، اللہ اس کا ثواب اس کے باپ کو عطا فرمائے گا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی بچی ہے قاری فہیم صاحب کی، ماشاءاللہ اولا، شاید غالباً اولا میں پڑھتی ہے. تو میں آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ مدرسے میں اگر 2 سے 3 سال ہی پڑھ لی، اگرچہ وہ کچھ نہ کرے، مگر میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کم سے کم وہ اپنا بھی ایمان عقیدہ بچا لے گی، اپنے ماں باپ کا ایمان عقیدہ بچا لے گی، اور جب کبھی وہ اس لائق ہوگی، جب گھر کو سنبھالنے والی ہوگی، تو اپنے گھر کے بھی، اپنے اہل و عیال کے بھی ایمان و عقیدے کی حفاظت کر لے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی برکتوں سے فیضیاب فرمائے. سبھی لوگ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.